جو بلاول کی بات ہو رہی ہے 70 سال پرانی سیاست, وہ بٹوین دا لائنز کہیں اپنے والد صاحب سے جو اختلاف ہے اس کو تو نہیں ریپ کر کے سامنے رکھ رہے؟ 70 سال پہلے کیا سیاست تھی جس سے وہ آپ کنارہ کشی چاہتے ہیں؟ 70 سال پہلے یا 70 سال کے دوران؟ انہوں نے کہا 70 سال پہلے کی سیاست. 70 سال تو پاکستان بنا تھا. وہی نا, اس کے قرب جو کیا سیاست تھی. میں اس لیے ہنس رہا تھا نا کہ اس وقت کی سیاست کا تو مجھے پتہ نہیں. پڑھا تو ہوگا نا جنرل صاحب. یہ ہے دیکھیں اس وقت تھی سیاست کیا تھی. جنرل صاحب یہ 70 سال والا سوال آپ سے پوچھا جنرل صاحب. جی میں اسے بتا رہا ہوں میں ابھی آپ سے بھی اچھا والا سوال کروں. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے, حالانکہ رانا صاحب سے بھی پوچھ سکتے تھے. دیکھیے پوچھیں گے اسی سے نا جو سمجھدار آدمی ہوتے ہیں بھائی, جن کے بعد سفید ہو گئے ہوں گے اس دشت کی سیاہی میں, انہی سے پوچھیں گے. دشت کی, ہاں دشت کی سیاہی میں واقعی بال سفید نہیں ہوتے بھائی. اور جو ڈائٹ لا کے بیٹھے ہو ان کا کیا ہوگا؟ یار ویسے پاکستان کی جو سیاست کھڑی ہوئی ہے نا بیسیکلی جو آپ دیکھیے تو یہ جو بندہ ڈائٹ کرا اس کا کیا کرے؟ وڈیرس تھے شکر ہے جو میسج بھیج دیا کرتے تھے کہ فلانا بندہ کھڑا تھی سی اس کو ووٹ دینا تو سر. اچھا, اس سے بڑھتے بڑھتے پھر جب آپ 70-80 کی دہائی میں آئے تو پھر پتہ چلا جی کہ بھئی کچھ بیکنگ شیکنگ بھی ساتھ ہوتی ہے, کہیں اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا, کوئی بندہ کھڑا کر دیا, اور کچھ آہستہ آہستہ پیسہ بیچ میں آنا شروع ہو گیا, اور برادریزم چلا اس میں جو بھی جہاں پہ بھی ڈیوائڈز تھیں ان کو لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا, پیسہ اور انفلوئنس استعمال کیا, ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو کسی پوزیشن کر لیا. پروگریسولی جو چیز بات کریں, عادل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک کا جو بہت بڑا فرق یہ پڑا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے, جو آج ووٹر ہے 6.25 کروڑ 7 کروڑ جتنا ووٹر ہے, یہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کے ووٹر سے بہت زیادہ اویئر ہے, نمبر 1. نمبر 2, اور یہ کراس دا بورڈ ہے, یہ نہیں کہ صرف شہر میں لوگ ہیں, گاؤں میں بھی لوگ اس طرح اویئر ہو گئے. اب گاؤں میں بھی اگر آپ جا کے برادری کا ووٹ مانگیں گے نہیں دیں گے لوگ اس کو. گاؤں میں بھی جا کر آپ بات کریں گے جی یہ تھانہ کچہری کی سیاست چلتی تھی, اب وہ بھی مان پڑنے لگ گئی ہے اس میں. تو اب جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے نا, میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, یہ منظور بٹو آج میں صحت ٹھیک نہیں ہے, بڑے کائیاں بڑے سمجھدار سیاستدان تھے. 2008 کے الیکشن میں بات کر رہا ہوں, مجھ سے وہ کہہ رہے تھے ہمارے علاقے کے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک گھر میں ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جاتے ہیں, پوری فیملی جاتی ہے, پھر بھی کہتے ہیں ویکساں جی اسی. تو آہستہ آہستہ لوگوں کی اویئرنیس اپنے ووٹ کی اہمیت کا لوگوں کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. اچھا, ایک تو یہ بیسک چینج ہے جو بلاول زرداری صاحب بھی نہیں سمجھ رہے. بلاول زرداری صاحب سطحی طور پہ جو بات کر رہے ہیں ایکچولی ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کہ سندھ کی حد تک بھی چینج ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے عزیز رشتے دار جا کے وہاں پہ جو آباد کا جو کہہ رہے ہیں وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے اس میں. اچھا, اب انفلوئنس پریشر کچھ کام تو کرے گا, لیکن یہ جو ووٹر ہے نا اس سے بھی آپ اس کا ووٹ چھین نہیں سکتے. اس کو آسان نہیں ہے کہ جب آپ ڈبے بھر دیں گے اس میں. وقت یہ بھی ہم نے دیکھا, میرے اپنے گاؤں میں سارے پونے 300 کے 400 ووٹ ہیں. وہ 2008 کے الیکشن میں تماشا بنا کہتے جی بچ گئے ہیں. میں کیوں کہ 70 ووٹ پاتے ہیں نا جی, اور وہ کاؤنٹ ہوئے سارے. اب وہ نہیں کر سکیں گے لوگ. اب لوگوں کو پتہ بھی ہے, لوگ پیرا بھی دے رہے ہیں. آپ نے یہ جب پنجاب میں اور اکراس دی کنٹری جب یہ بائی الیکشن ہو رہے تھے, آپ نے دیکھا کس حد تک لوگوں نے تو یہ چیزیں یہ ہمارے جو سیاستدان نہیں سمجھ. نمبر 1. نمبر 2, کسی ایک سیاستدان نے چاہے وہ نون لیگ میں ہے پیس پارٹی, کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ ان لوگوں نے مل ملا کے جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. یہ کیسے جو ہماری پاور کی جو اس وقت جو قیمت ہے فی یونٹ ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے, ہم کمپیٹیٹو ہوں گے. یہ کیسے جاب جنریشن کریں گے تاکہ ملک کا جو نوجوان اس وقت پھر رہا ہے اس کو کیسے کریں, کیسے لوگوں کے گھروں کے چولہوں میں لوگوں کو 3 وقت روٹی آسانی سے ملے گی. اب لوگ اس طرح جھانسی میں آنے والے نہیں ہیں. نہیں ہیں. Awareness is on fingertips. Everyone is using social media and getting the awareness then and there. ایک اس میں جملہ ایڈ کروں کہ 63 ارب ڈالر کی ضرورت ہے اگلے 3 سالوں میں پاکستان کو, 63 ارب ڈالر کے مزید قرضوں کی, تاکہ پرانے قرضے ہم واپس کر سکیں اور جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے اسے پورا کر سکیں. آپ یہ بتائیں کہ 63 ارب ڈالر آئیں گے کہاں سے؟ یہ دونوں پارٹیوں کو ایک اور جواب دینا پڑے گا جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ سی پیک کو اس سال تک پہنچانے میں لوگوں نے کیا رول پلے کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ نے قرضہ لے کے پاکستان کے اندر سڑکیں بنائی ہیں, پاکستان کا اپنے پیسے سڑکیں کیوں نہیں بنائی,
وہ قرضہ میرے سر پہ کیوں چڑھا ہوا ہے. یہ بہت طویل ڈیبیٹ ہے. اس کی جب تاریخ اس کی جب سامنے آئیں گی نا چیزیں, یہ تو آپ پی ٹی آئی حکومت کو داد دیں لیکن ہی سامنے آئے بات, وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو جو باقی ساری داستانیں ہیں نا وہ پیچھے رہ جائیں گی. بہت اہم ڈیولپمنٹ جو عالمی منظرنامے پہ دیکھی گئی جنرل صاحب, وہ ہے سیز فائر, جنگ بندی, جو قطر کی ثالثی کی وجہ سے معاہدہ ممکن ہوا. کتنا دیر پاس سمجھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ 4 دن سے زیادہ چلے گا نہیں, اچھا, کیونکہ اسرائیل کو سوٹ نہیں کر رہا, اور حماس کو جو بریدنگ سپیس چاہیے تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اگریسر نہیں ہیں, وہ اس نے ایک حاصل کر لیا اپنی. اسرائیل کا نقصان یہ ہے کہ جیسے ابھی بات کرے عادل بات کر رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا پہنچ گیا ہوا ہے, اور وہ جو خبریں دے رہا ہے, جو امیجز وہ جو آ رہی ہیں, وہ اسرائیل کے بارے میں جو منفی تاثر ہے اس کو اور مضبوط کرتے جا رہے ہیں. اور اسرائیل نے جو مار کھائی ہے ابھی تک, اتنا سارا زور لگانے کے بعد بھی اگر غزہ کو وہ کلیئر نہیں کر سکے, اسرائیل کی کمزوری بڑی سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور اسرائیل کا مان جانا اسرائیل کی اپنی کمزوری کو بہت واضح کر دیتا ہے اس چیز میں. تو یہ آگے چل کے کیا ہوگا, مجھے جو خیر میں ہو سکتا ہے بہت سبجیکٹو ہوں, کہ چونکہ غزہ از جسٹ اے سٹاپ, ایک فیز ہے جو اسرائیل کے اور جو ان کے جو بیکرز ہیں ان کے آپریشنز میں, یہ بات انہوں نے آگے چلانی ہے. انہوں نے کیسے چلتی ہے, آج چلتی ہے, 6 مہینے بعد چلتی ہے, لیکن بات انہیں آگے چلانی ہے. اور یہ جو تھے فلسطینین اتھارٹی ہوگی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ اب ان کی جو بات تھی وہ میرا خیال ختم ہو چکی ہوئی ہے. ایک جو ابراہیم ایکارڈز کا تھا کہ سال کے اینڈ تک اس کو فائنلائزیشن ہو جائے گی سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ساتھ, میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی بیک برنر پہ چلا جائے گا. پھر کب ریوائیو ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو تھی ڈیل آف سینچری جس طرح اپنے انجام کو پہنچی تھی, یہ ابراہیم ایکارڈز بھی شاید زیادہ دیر نہیں چلے, ختم ہی ہو گیا ہمیں تقریباً. اور 2 اسٹیٹ سولوشن تھا, وہ بھی ان اے وے بہت زیادہ اس کو ڈیمیج پہنچ چکا ہوا ہے, کیونکہ اب اگر 2 اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو شاید حماس اس بات کو نہیں مانے گی. اور جو فلسطین اتھارٹی کے لوگ ہیں وہ خود چونکہ اس بہت بیک پیچھے رہے ہیں, ان کی کوئی وہاں پہ انٹرنیشنلی لوکلی کوئی ان کی ایکسیپٹنس جو لیول تھا بہت کم ہو گیا ہوا ہے, تو شاید وہ بھی کمزور پڑ جائیں گے. اب بات بنے گی کسی اور لیول پہ جا کے. اچھا, جس لیول پہ ابھی بنی اس میں قطر کا کردار ہم نے دیکھا. لیکن ایک چیز میں عائشہ یہاں پہ ایک پوچھنا چاہوں گا جنرل صاحب سے. دیکھیں جنرل صاحب, آپ کہہ رہے ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا, لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کو ہی اگر ہم مد نظر رکھیں تو یو اے ای جو ہے ابھی بھی از اسٹینڈنگ ود اسرائیل, اینڈ اس میں کوئی یو اے ای کے پرابلمز اور ہیں, یو اے ای کے پرابلمز اور ہیں. یو اے ای میں اگر آپ دیکھیے اس وقت تو 3 انتہا پسند سوچ جو ہے وہ یو اے ای میں اکٹھی ہے اس وقت. ایک جو کرسچن زائنزم ہے, ایک جو جوش زائنزم ہے, ایک جو برہمن زائنزم ہے, یہ تینوں وہاں پہ اکٹھی ہیں. اس کا جو خطرہ ہے ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا گل کھلائے گا اس سارے اس خطے میں, اس ریجن میں. اور یہ جب ہوتیز نے جب اس کا ریئیکشن دیا تھا تو اس ہوتیز کے ریئیکشن کا ایک خاص مطلب تھا. اب جو جہاز پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں بڑا لمبا چوڑا کسی نے امریکن نے ان سے کہا, ان کا ایک ہی جواب تھا, نو, ختم. اچھا, اس میں جو سرنڈر ان اے وے اٹس اسرائیل سرنڈر نا, تو اس میں حماس کو تو ایج ملے گا اس ساری سچویشن میں. تو آپ کے خیال میں یہ جنگ بندی آگے بڑھ سکتی ہے, اور دیگر مسلم کنٹریز اس سے اتنی لا تعلق کیوں رہی, اور قطر کا کردار ہی کیوں غالب آیا؟ قطر کردار اس لیے غالب آیا, قطر نے ایک تو حماس کو وہاں پہ آفس دے رکھا ہے, اور جس طریقے سے طالبان کو دیا ہوا تھا تو ہے. دوسرا امریکہ کی پریزنس بڑی اسٹرانگ ہے, وہاں پہ بات چیت ان کی ہو سکتی ہے. اور تیسرا یہ قطری بڑی سمجھداری سے کام لے رہے ہیں. قطری کے سارے ہنگامے میں اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ایک مضبوط اور سمجھدار سیاست کرنے والے لوگ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. وہ دیکھیے انہوں نے امریکہ سے بات کر سکتے ہیں, طالبان سے بات کر سکتے ہیں, حماس سے بات کر سکتے ہیں, اسرائیل سے بات کر سکتے ہیں. وہ تو یہ پوزیشن مڈل ایسٹ میں اب کسی اور ملک کی نہیں رہی اس میں. تو قطر نے بہت افیکٹو رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے, اور امریکہ کا کیا کردار ہوگا؟ جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے وہ اس سے امن نہیں ہو سکتا. اب جنگ بندی ہو گئی, سیز فائر ہو گیا, تو امریکہ کیا اس حصے میں کوئی؟ دیکھیے میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ امریکہ وہ جو بیک کر رہے ہیں, جو گریٹر جو پلان ہے اس خطے کے بارے میں, جو نتن یاہو نے جا کے یو این میں کہہ دیا تھا کہ آئندہ سے جو اس خطے کی جو سیاست ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد پیوٹ کرے گی وہ. اور جو نقشہ انہوں نے دکھایا تھا, امریکہ تو اس کے اوپر چل رہا ہے نا, اس کے اوپر. ان کے لیے یہ جنگ بندی ایک چھوٹا سا فیز ہے, اس سے آگے نکل جائیں گے, کیونکہ یوکرین میں بہت مار پڑ چکی ہے, ان کو وہاں ان کا ریوائیو کرنا بہت مشکل ہے.
اور یوکرین امونیشن میں کم پڑ رہا ہے ان کو, یوکرین کو ہتھیار کم پڑ رہے ہیں, یوکرین کو فوجی نہیں مل رہے. اسرائیل میں بھی لوگ اب اسٹیج پہ آتے جا رہے ہیں کہ وہ پہلے تو کمپلسری ان کی جو تھی اس میں لوگ آنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے.